فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، آج کا یہ اجلاس بچوں کا سالانہ آخری اجلاس ہے، اور جو بچے اس ادارے سے حفظ سے مکمل فارغ ہو رہے ہیں ان کو سند دی جا رہی ہے. تو اس وقت مدارس میں اور مساجد میں جہاں بچے پڑھتے ہیں اجلاس کیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ان اجلاس کی جو اغراض ہیں، مقاصد ہیں، کیونکہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی کام بغیر غرض کے نہیں ہوتا، اور اسی سے اس کام کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. تو ان اجلاسوں کے ایک بہت اہم غرض یہ ہے کہ ان بچوں کو دیکھ کر اور یہاں ان بچوں کی باتیں سن کر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ بچے ہمارے ہی ہیں، اسی علاقے کے ہیں. اہل مدرسہ نے ان بچوں پر کوشش کی، محنت کی، آج یہ اس قابل ہو گئے کہ ہم سب ان کو دیکھ کر کے خوش ہیں، ہمیں مسرت ہو رہی ہے. اور یہ ایک فطری چیز بھی ہے، اور انسان کو ایسے موقع پر جو سب سے اہم مسئلہ ہے جس کی طرف ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی مجلس میں آ کر اسے یہ محسوس ہوتا ہے اور وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میرا بچہ بھی اسی طرح حافظ قرآن ہوتا، میرا بچہ بھی اسی طرح یہاں پر بیان کرتا، وہ بھی دین کی بات کرتا. تو اسے ایک احساس، ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ اس قابل کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں بنا ہوا ایسا. اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے یہاں آ کر ایسے جلسوں میں شریک ہو کر پھر حوصلہ کیا، ہمت کی، اور وہ طے کر کے گئے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم ان پر فخر کر سکیں. آپ سب سمجھدار ہے، اگر کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو آدمی سب کے بیچ کہتا ہے کہ میرا بچہ ہے، اور خدا نہ خواستہ وہی بچہ کوئی گناہ، کوئی غلط کام کر دے تو آدمی بیچارہ منہ چھپاتا پھرتا ہے، اور کوئی پوچھے بھی بھائی کس کا ہے تو جلدی سے وہ اقرار نہیں کرے گا میرا بچہ ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو بزرگوں، جو اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے اور مستقل محنت ہوتی ہے، اور علماء اکرام بھی تشریف لاتے ہیں اور عام ساتھیوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک تو مدرسے کی جو سال کی پوری کارگزاری ہے، جو انہوں نے کوشش اور محنت کی ہے، تو جن بھائیوں نے اپنا سرمایہ خرچ کیا ہے انہیں یہ محسوس ہو کہ ہمارا سرمایہ بہت اچھی جگہ لگ رہا ہے. اب دیکھیے ماشاءاللہ ایک پوری بڑی جماعت ہے حفاظ کی، یہ کتنا خوشی کا موقع ہے اور کیسا حسین منظر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو آج کا یہ چھوٹا سا منظر ہے ہمارا. آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ کل قیامت کے دن پوری دنیا کے لوگوں کا جو مجمع ہوگا اس سے بڑا کوئی مجمع نہیں ہو سکتا، اور وہاں اللہ تعالی اس بچے کے ماں اور باپ کو بلائیں گے جس نے دنیا میں قرآن پڑھا ہوگا، اور اسے پوری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاج عطا کیا جائے گا، باپ کو بھی اور ماں کو بھی. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو. تو اس لیے آپ سوچیں اللہ کے لیے کہ وہ کتنا حسین منظر ہوگا اور کیسی خوش نصیبی ہوگی، کیونکہ یہ فرمان رسول من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس. تو اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہمیں یقین ہے چڑھتے سورج کی طرح سچا ہے
تو جنہیں یہ اعتماد ہو گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں، اپنے بچوں کے پھر اس بچپن کے قیمتی دور کو، جہاں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے ساتھ رہے، فطری طور پر اللہ نے محبت ڈالی، لیکن انہوں نے مدارس کے حوالے کیا، جہاں یہ بچے وہ قربانی دیتے ہیں کہ جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے اور سخت سردی تو گزر چکی، ان سخت سردیوں میں 4:30 بجے تو حفظ کے بچے بیدار ہو جاتے ہیں اور وضو کر کے درسگاہوں میں پہنچتے ہیں۔ ایسے ہی حافظ نہیں بن جاتا بچہ۔ آج جو آپ کے سامنے یہ منظر ہے، یہ 3 سال 4 سال لگتے ہیں بچے کو مکمل حافظ ہونے میں، تب جا کے وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہو کر قرآن سنا سکے۔ تو اس نے اپنے بچپن کے یہ قیمتی لمحات اتنی قربانی کے ساتھ گزارے ہیں کہ جو کھانے کو مل گیا وہ کھا لیا، سال سے سال کبھی وہ شکایت نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ سب سمجھدار ہیں، کتنا بھی اچھا کھانا بنایا جائے اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں جب پورے سال کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، مدارس میں یہ بچے ایک لفظ شکایت نہیں کرتے۔ ہم جماعتوں میں جاتے ہیں، آپ سب اس سے گزرتے ہیں، تھوڑا سا کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو کتنے لوگ لڑتے ہیں کہ اس میں مرچ نہیں ہے، اس میں نمک نہیں ہے، اس میں تیل زیادہ ہو گیا۔ کھانے پر روزانہ تبصرہ ہوتا ہے جگہ جگہ، لیکن یہ وہ مقدس نفوس ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے کہ سال سے سال ان کی زبان پر حرف غلط کی طرح شکایت نہیں آتی، جو ملا جیسا ملا وہ کھا لیا۔ استاد کی ڈانٹ جھیل رہے ہیں، مہینوں مہینوں کتنے بچوں کے پاس جیب خرچ نہیں ہوتا، انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں، وہ اللہ کے قرآن سے وابستہ ہیں۔ تو جب اس کی فضیلت آتی ہے نا، وہ اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ملے گی، لیکن اگر ہم اس کی قربانی دیکھ لیتے، اس کا مجاہدہ دیکھ لیتے، تو پھر ہمیں وہ کھٹکتی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک دوسری حدیث میں، اللہ کے نبی نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق، کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے درجوں پر تو پڑھتا جا قرآن اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ یہ روایات ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے۔ اتنا ان فضائل کو سننے کے باوجود افسوس یہ ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے گھرانوں میں آج تک کوئی حافظ نہیں پیدا ہو سکا، کوئی عالم نہیں پیدا ہو سکا۔ تو پھر بھائی پتہ چلا ان کو حدیث پر ابھی تک اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں۔ اگر ہوتا اتنی بڑی فضیلت، آپ اندازہ لگائیے، آج جب الیکشن ہوتا ہے، سیاسی حضرات بستیوں میں آتے ہیں، بلائے جاتے ہیں، کتنے لوگ پیسوں کی ماڑائیں ڈالتے ہیں، بڑے بڑے ہدیے ان کو پیش کرتے، کیوں؟ کہ یہ آدمی جیت گیا تو میرے کام آ جائے گا، میرا کچھ فائدہ ہو جائے گا، اس لالچ میں وہ بیچارہ کرتا ہے اور بہت بڑا اکرام کرتا ہے، لاکھوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، اور آپ سب سمجھدار ہیں کہ اس کی بیچارے کی ایک حد ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے، کہیں کوئی معاملہ ہو گیا، آدمی پھنس گیا، عدالت میں معاملہ چلا گیا، اب وہ جائے اپنے اس ایم ایل اے کے پاس، منتری کے پاس، سفارش کے لوگ کہتا ہے جی اب تو معاملہ عدالت میں چلا گیا، پولیس کے پاس ہوتا نا میں کچھ کر لیتا، اب تو بہت مشکل، اب تو وہیں سے ضمانت کرانی پڑے گی۔ وہ بیچارہ کہتا ہے وہ میرا دائرہ کار نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن جہاں اللہ کی عدالت لگے گی، آپ سب نے بارہا یہ حدیث سنی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن کا اتنا اونچا مقام ہوگا بارگاہ الہی میں کہ اس کے گھر کے ایسے 10 فرد جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم جا چکے ہوں گے، جہنم جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ایک حافظ قرآن کی اللہ تعالی سفارش پر ان 10 کے 10 کو دوبارہ جنت میں داخل فرما دے۔ تو اس دن اگر احساس ہوا تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کرنے کا وقت نہیں ہے، کرنے کا وقت تو آج ہے، آج آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے اس کی جو باتیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے آج یومیہ ہم دیکھتے ہیں مدارس میں لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو، ان کو بتایا جاتا ہے یہ عربک پڑھ رہا ہے، فارسی پڑھ رہا ہے، اردو پڑھ رہا ہے، تو کہتا ہے جی کچھ انگلش بھی پڑھا دو بچوں کو، کچھ کمپیوٹر بھی سکھا دو۔ کیوں کہہ رہا ہے بیچارہ وہ ہمدردی میں بھی کہتا ہے سب لوگ کوئی برے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر انہوں نے انگلش نہیں پڑھی، کمپیوٹر نہیں سیکھا،
تو یہ بیچارے دنیا میں بیوقوف سمجھے جائیں گے، لوگ ان کو غلط نظروں سے دیکھیں گے، اس لیے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دنیا کی چیزیں سیکھیں۔ اور یہ رائے اور یہ مشورہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن آپ اس سے ایک بہت بڑی بات سمجھیں، اگر یہی سوال ان سے کیا جائے کہ آپ نے قرآن پڑھا بھائی، آپ کو التحیات آتی ہے، آپ کو دعائے قنوت آتا ہے، وہ کہتا مجھے نہیں آتا، تو اب اسے کہا جائے کہ یہ بھی سیکھ لو، ایک بہت بڑی لمبی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں تم اکیلے کھڑے رہ جاؤ گے، کوئی پوچھا گا نہیں تمہیں۔ تو جیسے ایک آدمی کو دنیا کے بارے میں نالج ہے، معلومات ہیں، وہ اپنی رائے پیش کر رہا ہے، اسی لیے علماء رات دن، کیونکہ وہ آخرت سمجھتے ہیں، آخرت کا جو منظر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، محمد الرسول اللہ نے جو حدیث میں بیان کیا، ان کے سامنے گھومتا ہے، وہ اس کو سامنے رکھ کر آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، وہ آخرت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ اسی طبقے میں اور انہی لوگوں میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جگر گوشے، اپنے دل کے ٹکڑے مدارس کے حوالے کر دیے ہیں۔ اللہ ان کو قبول فرمائے۔ جو بچہ عالم بنتا ہے، جائیے آپ مدارس میں، رات کو 12 1 بجے تک وہ عربی پڑھ رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے عربی، اسے پتا ہے دنیا میں مجھے کوئی ڈگری نہیں ملے گی، کوئی نوکری نہیں ملے گی، لیکن پھر وہ اپنی زندگی کے 10 15 سال قربان کرتا ہے۔ کیوں قربان کرتا ہے؟ اس کے سامنے آخرت ہے، اس کے سامنے وہ منزل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا کے گئے تھے، وہ اس کے لیے تیاری کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا، کہ تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو۔ دنیا کے بیٹے وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آخرت کے نام پر وہ خالی ہیں، اور آخرت کے بیٹے وہ ہیں جو آخرت کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اتنا جتنا مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش جتنا وہاں رہنا ہے۔ بزرگوں، جہاں اتنی لمبی زندگی ہے جس کی انتہا ہی نہیں ہے، لامحدود ہے، اس کے لیے کچھ نہ ہو، صرف بھروسے پر بیٹھیں، اور یہ دنیا کی معمولی زندگی جس کا کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی، اس کے لیے ہم جانور کی طرح صبح سے لے کے شام تک کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں، تنہائی میں بیٹھ کر یہ فیصلے کی گھڑی ہے، یہ مجلسیں زندگیاں بدلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر واقعتاً ایک آدمی صحیح معنی میں جو طریقہ ہے اور جو اس کا سلیقہ ہے اس طریقے سے مجلس میں بیٹھے اور دین کی بات کو سنے، تو یہ مجلسیں زندگیاں بدل دیتی ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات، ایک ساتھی ہمیں ملے، وہ بیچارے مدرسے کے جلسے میں آئے تھے، حضرت جی جب تشریف لائے تھے وہاں سے ہی بچوں کو دیکھا، تو وہ خود اپنی کیفیت بیان کر رہے تھے بیچارے کہ جی میں جب جلسے میں گیا، میں نے بات سنی، اور وہ بچے کھڑے ہوئے جن کو پگڑی باندھی گئی، جیسے ابھی بچوں کو پگڑی باندھی جائے گی، تو وہ کہہ رہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ میرا بیٹا بھی اس طرح حافظ ہو جاتا، اور وہ کہہ رہا میں نے طے کر لیا ہے کچھ بھی ہو ایک بچے کو میں ضرور حافظ قرآن بناؤں گا۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ آج ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ پڑھائیے اس کو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے، ہزاروں بچے حافظ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں۔ اسلام نے کبھی منع نہیں کیا، نہ آج اسلام منع کرتا ہے، لیکن دین نہ سکھا کر صرف وہ سکھایا جہاں اس کے ایمان کا خطرہ ہے، اور یہ صورت آج پیدا ہو چکی ہیں۔ ابھی کی بات ہے، 1 ہفتے پہلے ایک بچہ وہ نیٹ کی تیاری کر رہا ہے بیچارہ، وہ کبھی مسجد مدرسہ نہیں گیا، تو آ کے کہتا ہے قیامت کیسے آ جائے گی، مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ مسلمان بچے کا اعتراض ہے، یہ دوسرا نہیں ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ بات تجھے کیوں ایسا محسوس ہونے لگا، تو کہہ رہا ہے نا وہاں کالج میں ہم بحث کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ان کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک اور بچہ 2 مہینے پہلے وہ بیچارہ اپنا نکاح پڑھوانا ہے، شادی شدہ بچہ ہے، کیوں پڑھوا رہا ہے بھائی نکاح؟ کیونکہ عام طور پر تو جب طلاق ہوتی ہے، لیکن اس کے انداز سے لگ رہا تو اس نے طلاق نہیں دی، تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو اب پتہ چلا ہے، میں 3 دن جماعت میں گیا، جب ہم کالج پڑھتے تھے تو ایک دن پلسرات کا ذکر آیا، تو ایک مسلمان نے اتنا تو بتا دیا کہ بھئی وہ تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس سے گزرنا پڑے گا۔ تو کسی غیر مسلم نے کہا ایسے راستے سے کیسے گزریں گے؟
تو وہ خود اپنی آپ بیتی بتا رہا تھا کہ میری عقل میں نہیں آیا، تو میں نے کہہ دیا یہ بکواس ہے، اعوذ باللہ۔ اس نے حدیث کی بات کو بکواس کہہ دیا۔ آپ سوچئے، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ یہ آدمی ایمان سے اسی وقت نکل گیا۔ ایمان صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اگر ابھی ہم اس پوری مجلس میں یہ پوچھیں ایمان کسے کہتے ہیں، تو اللہ معاف فرمائے اکثریت کو ایمان کی تعریف معلوم نہیں۔ اب یہ مشکل نہیں ہے، افسوس یہ کہ ہم سیکھتے نہیں اس چیز کو، ہم دین کو سیکھنے کی چیز سمجھتے نہیں۔ علماء نے ایک جملے میں تعریف کی ہے، تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ تعالی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو دین لے کر آئے ہیں، اس پورے دین کو دل سے ماننا یہ ایمان ہے۔ وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، دنیا والے مانے یا نہ مانے، جو ہمارے نبی نے کہا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ تو پل صراط کی خبر محمد الرسول اللہ نے دی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے الصراط حق، یہ پل صراط حق ہے۔ اب وہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہے، اس پر گزرا کیسے جائے گا، وہ آخرت کا مسئلہ ہے، اور آخرت کے مسائل کو دنیا میں عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، عقل کے بعد وحی آتی ہے۔ اس لیے جو خبریں محمد الرسول اللہ نے اللہ کی طرف سے دی ہیں، اگر وہ ہماری عقل میں نہ آئیں تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے، وہ وحی کا قصور نہیں ہے، اور اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ آپ کو ایک واقعے سے بات سمجھ میں آئے گی، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں معراج کی خبر دی تھی کہ میں آج راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس گیا ہوں اور وہاں سے آسمانوں پر اور پھر سیر کر کے واپس بھی آ گیا، تو مکے کے لوگوں نے تاڑیاں پیٹنی شروع کر دی تھی اور کتنے نئے لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے ابوبکر صدیق سے سوال کیا کہ آج کیا جواب دو گے تم، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ہر وقت محمد الرسول اللہ کے دفاع میں کھڑے رہتے ہیں، کہ آج تو تمہارے ساتھی نے کمال ہی کر دی ہے، کیونکہ وہ ان کی عقل میں کیسے آتا، وہ تو بیچارے مکے سے شام 2 مہینے میں اپ ڈاؤن کرتے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں راتوں رات گیا بھی اور واپس بھی آیا۔ تو ابوبکر نے بغیر کسی سوچ کے کہا اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو حق اور سچ ہے، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ تو ان جو سکول کی، کالج کی، یونیورسٹیز کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہاں کی تعلیم کی برائی نہیں ہے، وہاں جو کلچر، جو تہذیب، جو نظریات، جو عقائد آپ کے بچے پر مسلط کیے جا رہے ہیں، ان کو بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان سے اپنی نسلوں کو بچائیے، اور اس کا طریقہ یہ کہ آپ ان کو مکاتب بھیجیے، ان کو اللہ کی راہ میں نکالیے، تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ بچے کس راہ سے بھٹک رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے کا ایمان چلا جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور آج تو یہ حالت اور زیادہ ہو گئی ہے، روزانہ شرک کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ابھی کل گزشتہ آپ سب نے سنا، راجستھان میں تمام مسلم بچوں کو سورج کے لیے نمسکار کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ سورج کی پوجا کوئی آج نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حاجی عبد الرحمن اٹاوڑی کے بارے میں، ایک مرتبہ جا رہے تھے کہیں، وہ انہوں نے ایک دیکھا ایک آدمی بیچارہ سورج کو پانی دے رہا ہے، دھار باندھ کے جب سورج نکلتا ہے، تو حاجی جی کو اللہ نے ملکہ دیا تھا دعوت کا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو وہ بھی کنویں پر چڑھے اور بالٹی کھینچ رہے اور ڈال رہے پانی پار چھنڈا میں، 2 3 5 10 بالٹی ڈال دی۔ ایک بیچارے غیر مسلم دیکھ رہے تھے، ان کا حاجی جی کیا کر رہے ہو؟ باغ کو پانی دے رہا ہوں۔ اب ان کا باغ وہاں سے کوسوں دور، کہ یہاں سے آپ کا پانی کیسے جائے گا بغیر نالی کے؟ کہ بھلے آدمی، جب تیرا پانی یہاں سے سورج کو پہنچ سکتا ہے تو ہمارا کھیت تک بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ انہوں نے ایک کہانی گھڑی تھی اس کو سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ اتنے نادان نہیں تھے۔ اس کو بٹھایا، اس کو سمجھایا، اور اللہ کا کرم ہے اس آدمی نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ ایک تو حاجی عبد الرحمن ہیں، ایک آج ہماری نسلیں ہیں کہ ان کو شرک پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان سے ان کا ایمان چھینا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے ایمان کی ناقدری کی ہے، ہم نے ایمان کو سیکھنے کی چیز نہیں سمجھا۔ سارے تذکرے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، لیکن ایمان کا تذکرہ نہیں ہوتا، تو یہ ہمارا قصور ہے۔
یہ ان کا قصور نہیں ہے، وہ کوئی طاقت اور حیثیت نہیں رکھتے جن سے آپ کانپ رہے ہیں۔ قرآن کہتا اولئک کالانعام، کہ وہ تو جانوروں کی طرح سے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور وہ جو اللہ کو مانے، رسول کو مانے، اور وہ کانپ رہا ہے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کی رسول کی طاقت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ورنہ اکیلا صحابی حضرت خالد ابن ولید 60,000 کے مقابلے کے لیے اکیلے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی سیکھی خور نہیں تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خالد مجھے یقین ہے کہ تو 60,000 سے مقابلہ کر لے گا، لیکن میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم اپنے ساتھ اور ساتھی لو۔ یہ ہے جنہوں نے اللہ کو سمجھا ہے، رسول اللہ کو سمجھا ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 کا انتخاب کرتے ہیں اور 60 آدمیوں کو لے کر 60,000 سے لڑ جاتے ہیں، اور اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے، ان کو فتح مقدر فرماتا ہے۔ اور آج کروڑوں میں کانپ رہے ہیں، کیوں؟ کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک ٹریفک پولیس کا آدمی چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے، پوری ٹریفک اس کے اشارے پر ناچتی ہے، کیوں؟ اس کے پاس حکومت کی وردی ہے، وہ حکومت کا آدمی ہے، ہر آدمی اس کی بات مانتا ہے، اور اس کو کچھ کہنے سے پہلے پتا ہے حکومت اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو جیسے اس کو حکومت کا اعتماد اور یقین ہے، تو اگر ایمان ہوگا تو اسی طرح ایک مومن کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رہتا ہے کہ میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے، اور اس سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس کی مرضی کے بغیر ایک جب تن کا نہیں ہلتا ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کے ماننے والے کیسے وہ اپنے ایمان کا سودا کر سکتے ہیں؟ کیسے وہ اپنا ایمان بیچ سکتے ہیں؟ کوڑیوں میں جو چاہے کوئی کہہ دے وہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے جتنے فتنے، جو حالات امت کو آئیں گے قیامت تک، ان تمام حالات سے باخبر کیا، اور ان تمام حالات میں بچنے کا راستہ بھی بتا کے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا، اس سے بڑا کوئی فتنہ دنیا میں نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ اس میں سیدھا تعلق ایمان کا ہوگا۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ مجھے خدا مانو، اور کتنے لوگ دجال کو اللہ رحم فرمائے خدا مان لیں گے؟ کیوں؟ اس کے پاس پاور ہوگا، اس کے پاس کھانے کے سامان ہوں گے، وہ سودے بازی دکھائے گا، ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے، ایک ایک لقمہ روٹی کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا علاج بتایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، یہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جو 15ویں پارے سے شروع ہو کر 16ویں میں مکمل ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ آئندہ جمعے تک تمام فتنوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ صرف دجال کا فتنہ نہیں، ہر فتنے سے، اور اگر دجال رونما ہو گیا، ظاہر ہو گیا، اس سے بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن سورہ کہف تو وہ پڑھے گا جس نے قرآن پڑھا ہو، جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ سورۃ الکہف کہاں سے پڑھے؟ اب یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے، قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف ہی پڑھنے کے لیے کیوں کہا؟ تو ایک لمبا مسئلہ ہے، یہ وقت اس کے لیے کافی نہیں، لیکن میں صرف ایک اشارہ کرتا ہوں۔ اس سورت میں 3 بنیادی واقعے ہیں۔ ایک تو جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورۃ الکہف ہے، اور وہی اصل واقعہ دجال سے بچنے کا ایک بہت بڑا عبرت کا مقام ہے کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بزور طاقت لوگوں کو مجبور کیا کہ کفر کریں، وہ اسے خدا مانے۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، نمازوں سے روکنا، مساجد کی شہادت، یہ تو سب کام ہو چکے ہیں پہلے سے۔ آپ پڑھیے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اسلام نہ مٹا ہے اور نہ ہی مٹے گا۔ تو انہوں نے مجبور کیا۔ یہ 7 جوان ہیں جو یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم ملک چھوڑ دیں گے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ تو جب انسان اللہ کے بھروسے پر اپنے ایمان کو بچانے کی وہ طاقت لگا دیتا ہے جو اللہ نے اسے دی ہے، پھر اللہ کی مدد براہ راست اترتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے اتری اور ہمیشہ اترتی رہے گی، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔
بس آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیجئے جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ جب آپ اپنی طاقت لگائیں گے پھر اللہ کی غیبی نصرت اور اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے۔ تو اللہ نے ان جوانوں کی ایسی حفاظت فرمائی، 300 سال تک اللہ نے ان کو بغیر کسی ظاہری سبب کے زندہ رکھا ہے۔ یہ واقعہ کیوں سنایا قرآن میں؟ کہ جب دجال آئے گا اور وہ کھانے کی وجہ سے ہمیں کفر پر مجبور کرے گا تو یہ واقعہ ہمیں ہمت دے گا کہ جیسے ان جوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، ایمان نہیں دیا، تو اللہ نے ان کی حفاظت کی، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائی۔ صحابہ نے اس دور میں کہا اللہ کے نبی ہم آج بے چین ہو جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے، اس دن کیسے صبر کریں گے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان والوں کا پیٹ ذکر کی برکت سے بھر دیں گے، وہ تسبیح پڑھیں گے اور اللہ بھوک کا علاج کر دیں گے، بھوک محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو اللہ کے لیے آپ کتنے بھی سخت حالات ہوں مایوس نہ ہوں۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگیاں پڑھیں کہ انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانی دی ہیں، کیسے کیسے حالات ہیں۔ غزوہ خندق میں آپ سب نے سنا کہ صحابہ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ فاقے کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑ رہا ہے، اور اس حال میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سفارش کر رہے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے، اللہ سے اب برداشت نہیں ہوتا، اب تو کلیجے منہ کو آنے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے تو ان کو تسلی دی، اپنا پیٹ کھول کر دکھلایا، اور آپ کے بطن مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگی ہے، یا منزل الکتاب، اے کتاب کو اتارنے والے، یا مجری السحاب، اے بادلوں کو چلانے والے، یا حازم الاحزاب، اے لشکروں کو ہرانے والے، اہزمہم وزلزلہم، ان کافروں کو بھی ہرا دے، ان کو بھی شکست دے دے۔ تو اللہ کی یہاں دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے ان کی ساری تدبیروں کو الٹ دیا صرف ایک ہوا کے جھونکے سے۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ نے فرمایا آج کے بعد مدینے پر کوئی چڑھائی کر کے نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کے نبی کی زندگی میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مدینے پہ حملہ کر سکے۔ تو قربانیوں کے بعد اللہ کی مددیں آتی ہیں۔ آج یہی دعائیں فلسطین کے بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو آزادی مقدر فرما دے۔ بالکل یہی منظر ہے ان کا، پوری دنیا کے کفر ان کو گھیرا ہوا ہے، لیکن کمال کا ایمان دیکھیے ان کا کہ وہ بالکل وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پڑھی، کیونکہ ان کو سکھایا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں ان کی تربیت ہے۔ ایسے ایسے واقعات حیرت ہوتی ہے سن کر کے، واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے بیچارے کا پیر پھٹا ہوا ہے بم کے ٹکڑے سے، اس کو اسپتال لایا جاتا ہے ٹانکا لگانے کے لیے، ڈاکٹر حیرت کے عالم میں کھڑے ہیں، بیچاروں کے پاس سن کرنے کا انجیکشن نہیں ہے، وہاں دوائیں بھی نہیں پہنچنے دی جا رہی۔ تو بچہ کہتا ہے آپ میرا پیر سلیے، میں تکلیف میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں بیٹے ہمارے پاس انجیکشن نہیں ہے ہم تیرا پیر سن کر سکے، اس کے بغیر کیسے تمہارا پیر ٹانکے لگائیں گے، سلیں گے۔ بچے نے جو ایمانی جواب دیا اور جو منظر اصل دیکھنے کا تھا، وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھوں گا تم میرا پیر سلو۔ اور وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو ٹانکے لگ رہے ہیں، وہ اف نہیں کر رہا ہے، وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ وہ صحابہ کی یاد تازہ کر رہے ہیں، تو وہ بچے ضائع نہیں ہوں گے۔ رہے دنیا میں فاقے شہادتیں، یہ تو مومن کا مطلوب ہیں، یہ ہمارے لیے آر کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے قربان ہونا یہ تو خوش نصیبی اور سعادت ہے۔ ابھی کچھ لوگ بیچارے اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے شہید ہوئے ہیں، اللہ ہی ان کا بدلہ ان کو عطا فرمائے گا، وہ ناکامیاب نہیں ہیں۔ جو عورتیں معصوم بچے کھڑے ہو گئے ظالموں کے سامنے کہ ہم اپنا مدرسہ نہیں گرانے دیں گے، تمہیں اپنی مسجد شہید نہیں کرنے دیں گے، وہ شہید ہو گئے، اللہ ان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو شہادت گھبرانے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن شہادت وہ دے گا جس سے اس کی قدر معلوم ہوگی۔ ورنہ کتنے تو کہہ رہے کیا ضرورت تھی، کیا مسئلہ تھا وہاں، کیوں ہنگامہ کیا؟ تو جس کو مدرسے کا پتہ نہیں، مسجد کا پتہ نہیں، وہ کبھی آیا نہیں، تو اسے کیا پتہ یہ کون سی جگہیں ہیں، ان کے لیے کیا قربانی دی جائے گی، اس کے لے کے تو اللہ رحم فرمائے ایک تماشا ہے وہ۔ تو ان مدارس کو، مساجد کو، یہاں کے نظام کو اللہ کے لیے سمجھیے۔ آج بھی اور پوری دنیا میں جب تک یہ دنیا ہے، جب تک یہ لوگ باقی ہیں، یہ ماحول باقی ہے، تو یہ دنیا باقی ہے۔ جس دن یہ لوگ نہیں رہیں گے، دنیا باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے،
آپ خود سورۃ الکہف سیکھیے، جن کو آتا ہے آپ وعدہ کریں آج کہ ہم انشاءاللہ جمعے کو سورۃ الکہف پڑھیں گے۔ اسلام بہت آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی پوری سورت نہ آتی، ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ 10 آیتیں ہی پڑھ لے شروع کی تو اللہ تعالیٰ پھر بھی دجال کے فتنے سے بچا دیں گے۔ اس سے بھی کم کر کے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے کہ جو مسلمان مرد یا عورت صرف 3 آیتیں پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی دجال کے فتنے سے بچا دیں گے۔ 3 آیتیں اتنی بڑی، جیسے آپ علم ترا، سورۃ القریش، یہ سورتیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم درجہ ہے جن کو قرآن نہیں آتا وہ طے کریں کہ ہم انشاءاللہ یہ 3 آیتیں یاد کریں گے بھائی، اور اللہ کے لیے آپ یہ ارادہ کریں۔ 2 ہی باتیں آج کا میرا مقصود ہے جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک تو یہ طے کر کے جائیں کہ اپنے خاندان میں کسی نہ کسی بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، اور دوسرے ہم دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف یا اس کی 10 آیتیں یا 3 آیتیں ضرور پڑھیں گے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔